میرا نام اعجاز احمد شاہ اتاری ہے. میں ڈڈیال میں ایشین گروپ آف کالجز میں پرنسپل ہوں. سوال عرض ہے کہ امیر اہل سنت بعض دفعہ شیطان جو ہے بہت زیادہ خیالات لاتا ہے کہ آپ جو نیکیاں کر رہے ہیں یہ قبول نہیں ہیں، ان میں غلطیاں ہیں اور آپ کو یہ نہیں کرنے چاہیے، ویسے ہی آپ ٹائم ضائع کر رہے ہیں. تو اس طرح کا یعنی خوف انسان کو رہتا ہے کہ آپ انسان میں بہت زیادہ جب غلطیاں ہوں تو پھر اس کو خوف سا رہتا ہے. اس کے بارے میں آپ سے عرض ہے کہ ہمیں اس کا کوئی وضاحت فرما دیں. شیطان کے وسوسوں کی طرف توجہ نہ دی جائے اور نیکیاں ترک نہ کی جائیں کہ وہ تو نیکیاں چھڑانا چاہتا ہے اور اپنی عبادت کو ناقص ہی سمجھا جائے. یہ کس نے کہہ دیا کہ اپنی عبادت کو بندہ کامل سمجھے کہ میں بہت اچھی نماز پڑھتا ہوں، میری اخلاص بھی ہے، میرا سب یہ میں یہ نہیں. بلکہ اگر شیطان کہتا ہے نا تیری عبادت ناقص ہے تو میں کب اس کو بولتا ہوں کہ میری عبادت کامل ہے؟ میری عبادت تو ہے ہی ناقص، اور اللہ پاک اپنے کرم سے اس کو قبول کر لے گا، کیونکہ وہ تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے. تو اس طرح وہ شیطان سے بحث کریں گے تو خیر الجھائے گا. میں ایک بات بولتا ہوں کہ اس طرح مطلب شیطان کو لفٹ نہ کرائے. اللہ پاک قبول کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے. ہاں، اپنی عبادت کی اصلاح سے غفلت نہ کرے. یہ نہیں اس کا مطلب کہ وہ غلط سلط کرتا رہے، بلکہ جو غلطی ہے پتہ ہے اس کی ضرور درستی کرے، اصلاح کرے. اصلاح کی کوشش آخری سانس تک جاری رکھنی ہے. ایک بزرگ آخری وقت تھا ان کا، تو کسی نے ایک حدیث پاک سنائی، تو انہوں نے اپنے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالا اور کوئی تختی جو رکھی تھی آپ نے وہ نکالی اور قلم نکالا اور اس پہ وہ حدیث پاک لکھی. کسی نے عرض کیا تعجب کیسے، حضور یہ کیا کر رہے ہیں اس وقت آپ لکھ رہے ہیں؟ بالکل ایسا عالم کہ اب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ انہوں نے یہ حدیث پاک سنائی سرکار کی صلی اللہ علیہ وسلم اور مجھے پسند آئی، تو میں نے اس کو لکھ دیا کہ اگر میں زندہ رہتا ہوں تو میں حدیث پاک لکھنے والا بنوں گا، سننے والا بنوں گا، اور اگر زندہ نہیں رہا تو حدیث پاک سننے والا بنوں گا، علم کی بات سننے والا بنوں گا. اس طرح کا واقعہ ہے بزرگوں. تو یہ آخری سانس تک جو تھے وہ علم کی مطلب ہے کہ وہ اس میں لگے رہتے تھے جستجو میں. اس لیے وہ اپنی اصلاح تو کرنی ہے، عبادت کی اصلاح کرنی ہے، اور کبھی بھی اپنی عبادت کو کامل تصور نہیں کرنا کہ بس اب مجھے مزید اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، میں نے سب کچھ سیکھ لیا ہے. یہ نہیں کہنا، نہ یہ ذہن بنانا ہے. تو انشاءاللہ شیطان دفع ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سگری خانپور کا علاقہ ہے اور علاقہ گنے کی فصل سے مالا مال ہے، اور یہ آپ ٹرالوں کے ٹرالے دیکھ رہے ہیں، لمبی قطار ہے ٹرالوں کی جو کہ گنا شوگر مل میں لے کے جا رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ جب یہ ٹرالے رکتے ہیں کسی جگہ پر تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان میں سے گنے کھینچتے ہیں اور گنے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ گنے نکالنا اور اس طرح کے کام کرنا، اس پر آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ یہ ناجائز ہے، گناہ کا کام ہے، حرام ہے، کیونکہ تو کسی کی ملک ہے یہ گنے جو جا رہے ہیں. اس لیے بالکل نہ کیا جائے. اب تک جتنے بھی نکالے ہیں توبہ بھی کرے، اور جن جن کے نکالیں ان کو پیمنٹ بھی کریں. اب پتہ ہی نہیں ہے کن کن کے نکالے، اور اب ندامت ہوئی تو اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کر کے اس کا اندازہ لگائیں کہ کتنی قیمت کے میں نے نکالے ہوں گے. ظن غالب کریں. جہاں خیال جم جائے کہ مثلا میں نے تو 1000 روپے کے تو لیے ہی ہوں گے، تو 1000 کے بدلے 1200 کر دیں آپ، تاکہ آپ کی طرف نہ رہیں. یہ مشورہ ہے، ورنہ 1000 پر اگر آپ کا ذہن جم جاتا ہے تو 1000 روپے آپ بے شک خیرات کر دیں کسی ایسے شخص کو جس کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ایسے کو دے دیں. اللہ نے چاہا تو خلاصی کی صورت بنے گی، کیونکہ یہ معاملہ حقوق العباد کا ہے. اس لیے میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا فائنل کہ بندے کا حق معاف ہو چکا. اللہ پاک پھر اپنی اس کی رحمت سے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی صورت نکالے قیامت کے دن دونوں میں صلح کروا دے. جس کا حق آپ نے یہ چرایا، چھینا یا چرایا جو بھی کیا، تو یہ مطلب یہ کہ اس کا
وہ اس کو ورنہ تو نیکیاں دینی پڑیں گی. اگر یہ آپ نے نہیں کیا نا دنیا میں تو نیکیاں دینی پڑیں گی. نیکیاں نہیں ہوئی تو اس کے گناہ لینے پڑیں گے. اور یوں مطلب چاہے حج کیا ہو, نمازیں پڑھی ہو, روزے رکھے ہوں, یہ سب اہل حقوق میں چلے جائیں گے. اگر زیادہ لوگوں کے حق ہمارے, خالی ایک ہی نہیں ہے یہ, اور بہت ساری صورتیں, اس کو جھاڑا, اس کو گھورا, اس کو دھمکی دی, نہ حق جو بھی کسی کا دل دکھایا, یہ سب مطلب یہ ظلم ہے. ظلم یہ نہیں کسی کو چھری مار دی یا پتھر مار دیا یا فائر کر دیا, یہی ظلم نہیں ہے. ظلم کی صورتیں بہت ہیں. آنکھوں سے کسی کو ڈرانے والی نظر سے گھورا نہ حق, یہ بھی ظلم ہے. اس کو آپ نے خوف زدہ کر دیا بندے کو اللہ کے. اس طرح مطلب یہ کہ اہل حقوق, یہ کسی غیبت کری, اس کو پتہ چل گیا جس کی غیبت کی, اب بندے کا حق بھی اس میں وہ ثابت ہو گیا. اب اسے معافی بھی مانگنی ہے, توبہ بھی کرنی ہے. اگر پتہ نہیں چلا تھا تو صرف توبہ کافی تھی. تو بہرحال یہ کہ یہ بھی بندے کا حق تلف ہوا. تو یہ یوں مطلب بہت ساری صورتیں ظلم کی. تو یہ بالکل یعنی کہ اس کی خیرات کر کے اللہ سے امید رکھیں کہ اللہ پاک توبہ کوئی صلح کی صورت فرما دے گا اپنے کرم سے, اور وہ محروم نہیں کرے گا. اپنی ندامت اگر ہماری پکی ہے تو مایوسی نہیں ہوگی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ یہ فیضان سنت وغیرہ میں لکھا بھی ہے, یا غیبت کی تباہ کاریاں میں لکھا ہے کہ وہ نوجوان تھے, ان کا روزہ تھا, تو کسی دوست کی دکان پر ہوں گے یا کسی کی دکان پر ہوں گے, تو گیہوں کا دانہ اٹھایا اور اس کو جو توڑا کہ آدھے دانے سے میں افطار تو کر لوں. پھر یاد آیا کہ ان کو ندامت ہوئی, میں کیا کیا, بغیر اجازت میں وہ دانہ رکھ دیا. پھر جب انتقال ہو گیا تو ان سے جب پوچھا گیا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا, تو اس دانے کا جو آدھا دانہ بھی جو انہوں نے لیا تھا نا, اس کا بھی مطلب قیامت میں حساب لیا گیا ان سے. سوری, یعنی اب میں بھول گیا ہوں واقعہ پورا, مجھے یہ بھیج دیں گے اس طرح میں آپ کو سناؤں گا. بہت عبرتناک واقعہ ہے کہ آدھے دانے سے بھی مطلب یعنی کسی کا آدھا دانہ بھی ہم مطلب ناحق نہ لیں, ایک تنکا بھی نہ لیں کسی کا. ایک بنی اسرائیل میں بزرگ تھے, یعنی جب انہوں نے توبہ کر لی تو اب بزرگ بنے, سارے گناہوں سے توبہ کر لی, بندوں کے حقوق ادا کر دیے. انتقال ہو گیا تو کسی نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا, ما فعل اللہ بک, اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا. تو فرمایا کہ یوں تو سارے گناہ معاف ہو گئے تھے میرے, بس حقوق العباد بھی معاف کروا لیے تھے, لیکن ایک بار میں نے کسی کی لکڑی سے, تنکے سے ٹوتھ پک بنا لیا, اس کو سمجھو, کسی کی لکڑی سے کسی کی تنکے سے میں نے دانتوں میں خلال کیا تھا, وہ معاف کرانا رہ گیا تھا کیونکہ میں نے اس کی اجازت نہیں لی تھی. اس کی وجہ سے مجھے جنت سے روک دیا گیا ہے. اب ایک تنکا, یہاں تو پورا پورا شیطر ہڑپ کر جاتے ہیں, ڈکار بھی نہیں لیتے, کروڑوں روپے دبا لیتے ہیں دبانے والے, بس جا تو اسے ہو سکے کر لے, وصول کر لے. ہم وصول کرے گا, یہ ابھی طاقت نہیں ہے اس میں, قیامت کے دن ایسا وصول کرے گا یا پھر کوئی چارہ نہیں ہوگا. تو اسی بے باکی کی لوگ بات کرتے ہیں, بھلا دیتے ہیں, تو انہیں دیا ہی کب ہے, جھوٹ بولتے ہو, گلے اس کے نہ گلے پڑ جاتے ہیں, یا دادا گیری کرتے ہیں, نہیں دوں گا, تیرے سے جو ہو سکے کر لے, تیرے روادار کو بلا لا. اس طرح 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 کی لوگ باتیں ہیں, گالیاں بھی نکال رہے ہوتے ہیں. تو یہ اب بھی آسان ہے اگر آپ میں طاقت ہے, ہمت ہے, لیکن کل قیامت کے دن آپ پھنس جاؤ گے. ایسا نہ کریں, عاجز بن کر رہیں گے, نرمی کریں گے, خدا سے ڈریں گے, تو انشاءاللہ آپ دنیا آخرت دونوں جگہ کامیاب ہوں گے. دنیا میں بھی عزت ملے گی. ورنہ یہ جو سر آڑی اور دادا گیری کرتے ہیں تو لوگ ان کو سلام کرتے بھی ہیں نا, تو وہ مطلب اس کے شر سے بچنے کے لیے کرتے ہیں. عزت دلوں میں نہیں ہوتی, کس خوش فہمی میں آپ, عزت نہیں ہوتی آپ کے دلوں میں. لوگ بڑی عاجزی کریں گے, آپ سے نرمی کریں گے, آپ کو تحفے تحائف دیں گے, تو آپ کے شر سے بچنے کے لیے رشوتیں دے رہے ہوتے ہیں آپ کو. تو یہ کہ آپ کسی کے جسم پر قبضہ کر سکتے ہیں, دل پر قبضہ نہیں کر سکتے. تو اس لیے بہت بچنے کی ضرورت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.